بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت صنعتی اصلاحات تک پڑھا تھا اور اس میں ہم نے کچھ مختصر سوالات بھی کیے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، لہٰذا آج ہم اپنا اگلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرعی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ 1 مارچ 1972 کو پینسل سے انڈر لائن کر لیں تاکہ اگر یہ MCQs یا مختصر سوالات میں آئے تو آپ کو یہ تاریخ یاد ہو جائے۔ ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملک کی معیشت کی تعمیر نو تھا، یعنی نئے سرے سے تعمیر کرنا۔ زرعی اراضی مطلب زمین کا ٹکڑا، ملکیتی حد کم کر کے 150 ایکڑ نہری جبکہ 300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی، اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ زمین سے مزارع عین یعنی کسان کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ بیٹا، ہم نے اب تک جتنا پڑھا اس کے اندر سے 3 مختصر سوالات بن رہے ہیں۔ پہلا کہ زرعی اصلاحات کا اعلان کب کیا گیا، یا ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اصلاحات کا اعلان کب کیا؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ اور دوسرا، ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اصلاحات کا جو اعلان کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اہم نکات سوال کے اندر مارکر سے لکھنے ہیں۔ تو دوسرے سوال کے اندر زرعی نظام، معاشی حالات، زرعی پیداوار اور ملکی معیشت مارکر سے لکھیں گے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ بن رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی گئی زرعی اصلاحات کے کوئی سے 3 نکات تحریر کریں۔ زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کر کے 150 ایکڑ نہری جبکہ 300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی، اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ سوال کے اندر آپ 150، 300 زرعی اصلاحات اور اراضی مارکر سے لکھیں گے۔ تعلیمی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، پرائیویٹ اسکولوں کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا گیا، جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئیں۔ طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ اس سے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ طلباء کے وظائف میں اضافہ کیا گیا، کئی یونیورسٹیاں قائم ہوئی 1974 کو۔ پیارے بچوں، 1974 کو پینسل سے مارک کر لیں۔ اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس سے طلباء کو بذریعہ خط کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے۔ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اقدامات کیے گئے، اسکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا، اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے۔ بچوں، اس پیراگراف کے اندر سے بھی 2-3 مختصر سوالات بن رہے ہیں، تو آئیے ہم ان کو پہلے مارک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کا بن رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی اصلاحات کا اعلان کب کیا؟ تو اس کا آنسر مارک کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ بچوں، اور دوسرا آپ کا مختصر سوال بن رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیمی اصلاحات کے اہم نکات تحریر کریں۔ تو آئیے اب ہم اس کو مارک کرتے ہیں۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئی۔ طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ اس سے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، طلباء کے وظائف میں اضافہ کیا گیا۔ پیارے بچوں، اب اس میں آپ مارکر سے لکھیں گے قومی تحویل، ملازمین، ٹرانسپورٹ، بسوں اور ریل گاڑیوں، وظائف۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا مختصر سوال بن رہا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ تو پیارے بچوں، اس کا آنسر یہاں سے مارک کر لیں۔ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس سے طلباء کو بذریعہ خط کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے۔ پیارے بچوں، اس میں 1974 اور یہ پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی آپ مارکر سے لکھیں۔
صفحہ نمبر 3 کھول لیجیے، جس پر ہے صحت سے متعلق اصلاحات۔ بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے۔ سوال بنے گا ذوالفقار علی بھٹو کی صحت سے متعلق اصلاحات بیان کریں، تو اس میں آپ اس سے پورا آنسر لکھ دیں گے اور اس میں آپ قیام، غریبوں، سہولت، تعلیم اور علاج یہ مارکر سے لکھیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے معاشی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معاشی تعمیر نو یعنی نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، جن میں صنعتوں اور بینکوں کی قومی تحویل میں لینا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات شامل تھیں۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں مقبول عام نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم تھی۔ ان کے واضح الفاظ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا، ریل کے سفر کو آرام دہ بنایا گیا۔ اس کے اندر آپ کا پہلا سوال یہ بن رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا مقبول ترین نعرہ کیا تھا؟ اس کا آنسر یہاں سے مارک کر لیجئے۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں مقبول عام نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ اس میں روٹی کپڑا اور مکان آپ مارکر سے لکھیں گے۔ دوسرا کوشچن آپ کا جو بن رہا ہے وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت کیا تھی؟ تو اس میں آپ لکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم تھی۔ ان کے واضح الفاظ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ اس کے اندر سوشلزم آپ مارکر سے لکھیں گے اور اس کے بعد دونوں طرف اطراف میں لائنیں لگا کر اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے جتنا بھی پڑھا امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کو اچھے سے ذہن نشین کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔